نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بائی دبے ایک قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے. حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے, اونٹ بندھا ہوا تھا, تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دی. اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے, ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا. ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو, تسلی تشفی دینے والا ہو, جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے. اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے, حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا. پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی. محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو کہاں ہے. وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو, اسے اذیت دیتے ہو, تکلیف پہنچاتے ہو. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے, دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے. اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے, اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے, وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں. یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا. جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا. جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی, رشتہ داروں سے بھی, دوستوں سے بھی, تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا, اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے. فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی, اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کر دو. نہیں یہ انداز تھا ان لوگوں, جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے. تو میرے عزیزوں جانوروں کے حقوق میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو. ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے, یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے. پتہ نا کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی, تو خیر مرغوں نے اذان نہیں پڑھنی چھوڑ دی. تکلیف کی بات ہے, خوشی کی بات نہیں, درد کی بات, یہ اذیت کی بات. یعنی وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے, وہ دیش بھی کو دیش ہے. ہم جا کے اب بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر, سوسائٹیوں کے اندر, جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی. کچھ جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے. ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ گدا ریڑھی پہ دفعہ سبزی بیچتے ہیں. یہ ہمارے آج کل کنوں بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں, تو میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اوپر گدے کو بھی کھڑا کیا ہوا, اس لیے کہ اب وہ اسی کے اوپر سارا دن رکھیں گے اس کو, اور شام تک جب تک بکے گا نہیں اس بیچارے کی خلاصی نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ, کرسی نہ بناؤ. دو صحابہ بیٹھے تھے گھوڑے کے اوپر, ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا, دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. جس طرح ہمارے زمانے میں جو نئی نئی کار خریدتا ہے نا تو اس کا بھی کوئی واقف مل جائے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے, چونکہ روڈ تو اس نے الاٹ کرایا نا اپنے نام. تو میرے جیسا آدمی کئی دفعہ پیچھے ہو بھی نا, تو ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا کہ زور سے ذرا ہارن دی, تو میں نے کہا یار اس کے پاس نئی نئی دولت آئی ہے تو مطلب اس کو ہارن نہ دے, پتہ نہیں کہاں سے بولے گا, تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. یہ ارج نہیں, اب یہ کھڑا ہے تو کھڑا, یہ اس کو لوگ چودراہٹ سمجھتے ہیں. یہ چودراہٹ نہیں ہوتی, اس سے یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے. اس طرح چھوٹا آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے. بڑے لوگ تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دو غلاموں کو, ایک کے گھوڑے کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے, تو آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے وہیں تنبیہ فرمائی, حکم دیا, فرمایا سواریوں کو سواریاں بنایا کرو, کرسیاں نہ بنایا کرو. جب تک چلنا ہو اس پر بیٹھو, اور جب بات کرنی ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو, پھر بات کرو تو پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھو, کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے. عبداللہ بن مبارک نے کرائے پہ گھوڑا لیا تھا, کرائے پہ سواری لیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو. اس نے کہا جی کس کس نے جانا ہے, تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے, میں نہیں جانا ہے. طے ہو گیا, آپ نے گھوڑا اس سے لے لیا. جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا, کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے گا, یہ میرا خط ہے, اتنا وزن ہوتا ہے خط کا, یہ میرا خط ہے, فلاں آدمی کو دیجیے گا. تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس, اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا, اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا. تو وہ آدمی کہنے لگا حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اس لیے کہ میں رحمت للعالمین نبی کا ماننے والا ہوں, میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے, تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا ہوں, میں پہلے اجازت لوں گا اس
اس کے مالک سے، اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا ہے، دوسرا کام نہیں لینا جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، اس سے سواری کا کام لیا جائے گا، اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، اس نے سواری کر لی اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے حال کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا، سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے، کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ اب جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں، مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا، ہم نے تو پیار کرنا، ہم نے تو محبت بانٹنی، ہم نے تو شفقت کرنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا، جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے۔ ریا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانا لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کی جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے، سمجھدار قدری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی۔ اس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہے ہیں۔ اور سیانے لوگ، کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو ان کو دے۔ یا کتنا ظلم ہے نا، انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا۔ نبی رحمت علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی، اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے، فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ اس نے اس کے بچے اٹھائے، کون ہے جلدی بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں، حضور نے فرمایا اسے واپس کر دو، یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے، جا وہیں رکھ کے آ، جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا۔ میرے دوستو، دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے، اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، سیاست دانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا، نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی۔ بادشاہیاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا، جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں، میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف، میرے دل میں خیال آئی محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے، کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا، اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی، نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے، قیامت کے دن اللہ اس کی بھی
भी बहुत सारी उम्मीदें पूरी नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी। उम्मीद पूरी करने पर कादिर था, मजबूर नहीं था, पर पूरी न की तो उसे कयामत के दिन सजा मिलेगी। फरमाया ये कुत्ता उम्मीद लगा के आया था मेरे घर में खाने की, अगर मैं पूरी न करता तो फिर हुजूर की उस हदीस पर अमल कैसे होता, और फिर मुझे हदीसें बयान करने का मतलब क्या समझ में आता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा उस्ताद जी इजाजत दे दें। कहा किधर आए थे? कहा हुजूर जिस काम आया था ना वो मेरा बड़ा ही अच्छा हो गया, वो बड़ा शानदार हो गया, जो हदीस भी आपने बयान कर दी और सिर्फ बयान नहीं किया, आपने तो अमल करके भी दिखा दिया, आपने तो उस हदीस पर मनोवन अमल करके भी दिखा दी। जानवर के साथ उसने सलूक करना, उसके साथ प्यार करना। कुछ जानवर मूजी होते हैं, शरीयत ने उन्हें मारने की इजाजत दी है, इजाजत दे दिया, जो जानवर तकलीफ देता है, अजियत देता है, उसे मारा जा सकता है। लेकिन जानवर के हुकूक का लिहाज करना, उस पर रहम खाना, उस पर तवज्जो देना, इन चीजों को समझते नहीं अमीर मिल्लत। और अगर मैं कहूँ बानिए पाकिस्तान तो मैं ठीक कहूँगा। बानिए पार्ट था एक उस वक्त अंग्रेजों का बड़ा, जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी भी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और कायदे आजम भी चला रहे थे। तो लॉर्ड ने कायदे आजम से कहा था कि कायदे आजम मुझे तेरी सियासत से इतना डर नहीं आता जितना जमात अली शाह के दीन से डर आता, इतना मुझे, मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, कि तेरी सियासत से मैं इतना नहीं डरता जितना जमात अली शाह के दीन से डरता। इसलिए कि ये जब दीन का नाम लेके पाकिस्तान की बात करता है तो लोगों पे जादूतारी कर देता है, इसलिए मैं तेरी सियासत से ज्यादा इसके दीन से डरता हूँ। पीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब, अबुल अरब भी कहा जाता। उन जमानों में अरब में गुर्बत आई तो यहाँ से हिंदुस्तान से चंदे इकट्ठे कर करके पीर जमात अली शाह साहब ले जाया करते। मदीना शरीफ में आज भी जमात मंजिल मौजूद, साहब की अपनी रिहाइश थी। मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ना मदीने में गुजर रहे थे तो बड़े बड़े मुरीद साथ थे। उस जमाने में लोग हाथों में छड़ी रखा करते, जानवर अक्सर होते थे तो छड़ियां हाथों में होती थी। तो पीर साहब गुजर रहे थे, बूढ़े आदमी थे, साथ थे, तो एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा आ गया। जब वो पीर साहब के करीब से गुजरने लगा तो एक मुरीद ने ना कुत्ते की टांग पे डंडा मारा, पीछे हट जा, कपड़ों को न लग जाना। तो चौंकने लगा, रोने लगा। जब भागा ना तो लोग कहते हैं हमने अजीब मंजर देखा। 100 साल के पीर जमात अली शाह साहब पगड़ी हाथ में पकड़ी और कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर, दौड़ के कुत्ते को उठा के लाए और यूं उसको सीने से लगाया। पीर साहब ना उस कुत्ते को अपनी रिहायश गाह पे ले गए, अपनी पगड़ी खोल के ना तो उसकी पट्टी की, फिर दूध का प्याला उसके आगे रखा। कुत्ते ने दूध पी लिया तो पीर जमात अली शाह साहब ने हाथ बांधे लगे, मदीने के कुत्ते भी पाक की बारगाह में मेरी शिकायत न कर देना, हुजूर की बारगाह में शिकायत न करना कि या रसूलल्लाह ये आते हाजिरी देना, हमें तकलीफ देते हैं, शिकायत न करना मुस्तफा करीम की बारगाह में, मैंने नहीं इसे कहा था, इससे भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे अजीजों, वहाँ दर्द था, वहाँ सोच था, वहाँ प्यार था, वहाँ मोहब्बत थी। लेकिन हमारे रवैये इंसानों के हक में तो क्या, जानवरों के हक में सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। हमने अपने शौक से जानवर लड़ाने शुरू कर दिए, कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, तबाही पर तबाही का माहौल हम फराहम करते जा रहे हैं। इनसे प्यार करें, इनको आसानी देने की कोशिश करें।